درود پاک پڑھنا اور سلام پڑھنا یہ حضور علیہ السلام کی تو تعظیم ہوئی، آقا علیہ السلام کی تبجیل ہوئی، آقا علیہ السلام کی تکریم ہوئی، آقا علیہ السلام سے اظہار محبت ہوا، اظہار عقیدت ہوا، نیاز مندی ہوئی، سب کچھ آقا علیہ السلام کے لیے ہوا۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہی درود و سلام پڑھنے کا عمل اللہ کی عبادت ہو گئی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم تو جب مجلس ختم الصلاۃ علی النبی کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے درود و سلام کے نام سے اس عنوان سے مجلس منعقد کرتے ہیں تو ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں اور آپ کی عظمت کے بیان میں، آپ کی محبت کے بیان میں، آپ سے تعلق جو قلبی تعلق ہے، حبی اور عشقی اور تعظیمی، اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بھی بیان کرتے ہیں، نثر میں بھی، نظم میں بھی، نعت خوانی کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب سنیے، کیا یہ سارا عمل بھی درود و سلامی تصور کیا جائے گا؟ ایک تو ہو گیا نا درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اس کو تو آپ نے کہا صلاۃ، یہ درود ہے۔ اور سلام ہو گیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ درود و سلام ہو گیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہو گیا۔ اور نماز میں تشہد کا جو آخری دوسرا حصہ ہے اس میں پھر ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ واضح طور پہ یہ درود و سلام تو سمجھ میں آ گئے۔ اب ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے، چونکہ ملک بھر میں اور دنیا بھر میں آپ جب مجالس سے درود اور سلام منعقد کرتے ہیں، حلقات درود و سلام ہوتے ہیں اور محافل نعت ہوتی ہیں، تو کیا حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنا، آپ کی عظمت کو بیان کرنا، آپ کی شان کو بیان کرنا، آپ کی اطاعت اور اتباع کی تعلیم کے لیے آپ کی تعلیمات کو بیان کرنا جس میں حضور کی عظمت نمایاں ہو، کیا یہ حصہ بھی درود و سلام ہی تصور ہوگا، درود تصور ہوگا، صلاۃ کے تحت آئے گا؟ الصلاۃ علی النبی، حضور پہ درود پڑھنے کے عمل میں شامل ہوگا، اس کا حصہ بنے گا، یا یہ الگ سے ایک حکم ہوگا؟ حضور کی شان بیان کی گئی، حضور کے فضائل بیان کیے گئے، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا جو امتی پر واجب ہے اور نبی کا حق ہے، تو اس کو ایک الگ مجلس واعظ کہیں گے، مجلس خطاب کہیں گے، مجلس تعلیم اور مجلس تلقین کہیں گے؟ یہ کس حکم میں جائے گا حصہ جو درود اور سلام کے کلمات کے علاوہ بقایا کچھ ہوتا ہے؟ اگر اس میں تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت سمجھی جائے گی، اذکار ہوتے ہیں تو اذکار سمجھے جائیں گے، یہ حصہ کس حکم میں آئے گا؟ آئیے تو اس کا مختصر جواب سن لیں کہ یہ حصہ بھی حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کے حکم میں آئے، یہ جواب ہے اس کا۔ یہ سب کچھ جو ظاہراً دیکھنے سننے میں کلمات درود میں نہیں آتا، کلمات درود تو متعین ہے نا، اللہم صلی علی سے شروع ہوتا، اور سلام بھی متعین ہے، الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتا، تو یہ ظاہراً ان درود پاک کے جو معروف کلمات ہیں یہ ان کلمات کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک جدا مضمون ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم بھی درود پاک کا ہوگا، یہ بھی الصلاۃ علی النبی کے تابع آئے گا، تو یہ بھی اللہ کے حضور آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ یہ حضور پر درود پڑھا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھا گیا اس حکم میں آئے گا، سو یہ بھی عبادت ہو جائے گی اللہ کے حکم کے تحت، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ میں نے مختصر جواب دے دیا، اس جواب پر سوال ابھرے گا ذہن میں کہ یہ کیسے درود پاک کے حکم میں آ گیا، تو آئیے اس پر شرعی نص قائم کرتے ہیں بطور دلیل کے۔ یہ جو نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کا جواب درود ابراہیمی میں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو جواب دیا، اس جواب کی دلیل یا اس سوال کا جواب درود ابراہیمی میں ہے۔ اب آپ سب پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، آپ بھی پڑھتے ہیں، وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو آخر پہ کلمات آئے ہیں انک حمید مجید، دونوں مرتبہ درود ابراہیمی میں، اللہم صلی علی والے حصے میں بھی، اللہم بارک علی والے حصے میں بھی، اینڈ ہوا ہے انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ آپ حمید بھی ہیں، آپ مجید بھی ہیں۔ اس کے اندر جواب ہے سوال کا۔ حمید حمد سے ہے، حامد، حمید، محمود، احمد، محمد،
یہ سارے اسی مادہ سے حمد سے نکلے، اور مجید مجد سے ہے۔ حمد کا نام ہے تعریف کرنا، ثنا کرنا، کسی کی عظمت بیان کرنا، کسی کے کمال کو بیان کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور مجید مجد سے ہے، مجد کا مطلب ہے بزرگی۔ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جس آیت کریمہ کے یا اللہ کے جس حکم کے آخر پہ اللہ کی صفات کا ذکر آئے، وہ صفات ہمیشہ ان سے پہلے بیان کیے گئے مضمون کی مطابقت میں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر رزق کا مضمون آ رہا ہے کسی آیت میں، اس کی میں 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر رزق کا مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں، تو اگر اس آیت کریمہ کے اینڈ پر اللہ کی صفت کا بیان آئے گا تو وہ غفور الرحیم نہیں آئے گا، وہ واحد اور قہار کا بیان نہیں آئے گا۔ اگر مضمون اللہ کا رزق دینے کا تھا کہ ہر ایک کو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، اگر رزق کا مضمون آئے گا تو آخر پہ رازق یا رزاق کی اسم صفت جو ہے اللہ کا، یہ اسم صفت کا بیان کیا جائے گا۔ اگر پیچھے ہر چیز کو اللہ پاک جانتا ہے، تم گناہ کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، چھپا کے کرتے ہو، دکھا کر کرتے ہو، دل میں کیا خیال لاتے ہو، اچھا برا، اگر اس طرح کا مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا، تو اینڈ پر اگر اللہ پاک کے اسماء صفات کا ذکر آئے گا تو وہ اس کے علم کا آئے گا، اس کا علیم ہونا، علام بما فی الصدور ہونا، علام الغیوب ہونا، ظاہر و باطن کو جاننے والا، یہ صفت بیان کی جائے گی۔ اگر گناہ کا ذکر آئے گا، تم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر یہ مضمون آئے گا تو اس آیت کے اینڈ پہ اللہ پاک کا تواب اور رحیم کی صفتوں کا ذکر آئے گا، غفور اور رحیم کی صفت کا ذکر آئے گا۔ ایسا نہیں کہ اوپر ذکر گناہ اور مغفرت کا آ رہا ہو اور آیت کے اینڈ پر اللہ پاک کی اور صفات کا ذکر آ جائے، علیم کا، خبیر کا، مرید کا، قدیر کا، یہ ذکر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جس مضمون کو اوپر بیان کیا گیا ہے، جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، اسی مضمون پر مبنی جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، خواہ وہ صفت ذاتی ہے، خواہ وہ صفت فعلی ہے۔ کچھ صفات ذاتیہ ہیں، کچھ صفات فعلیہ ہیں۔ تو جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اس کے اینڈ پر اللہ پاک کا کوئی اسم اور کوئی صفت جب آئے گی تو وہ اس کی صفات فعلیہ میں سے اس صفت کو اللہ پاک قرآن مجید میں بیان کرے گا جس صفت سے متعلق ریلیٹڈ مضمون پہلے بیان ہوا تھا۔ سورہ نساء میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، جاؤک فاستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کرے، سفارش کرے بخشش کی، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا پائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بات تو چلی کہ اگر ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، پریشان ہو کہ بخشش نہیں ہوگی تو محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اللہ سے معافی طلب کرو اور حضور بھی تمہاری معافی کے لیے سفارش کریں، یہ مضمون آ رہا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کبھی کہ اس مضمون کے بعد اللہ پاک فرمائے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، وہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو تمہارے دلوں میں اس کو جاننے والا ہے، وہ رزاق ہے، یہ صفتیں بیان نہیں ہوں گی چونکہ ان صفتوں کے مضمون کا اس آیت کے پہلے مضمون سے تعلق نہیں۔ مضمون جو آ رہا ہے وہ ہے گناہ کر بیٹھے ہیں، طلب معافی کا مضمون ہے، معافی کی سفارش کا مضمون ہے، شفاعت کا مضمون ہے۔ تو شفاعت اور معافی اور گناہ کے ساتھ جب اللہ پاک نے اپنی صفتوں کا ذکر کیا تو فرمائے گا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑی رحمت فرمانے والا پائیں گے۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، قرآن مجید کو جہاں بھی اللہ پاک اپنی رحمت کو بیان کرتا ہے، اپنی صفات کو بیان کرتا ہے، وہ صفات اللہ پاک اینڈ پر ان صفات کو بیان کرتا ہے جو اس صفت کے بیان سے پہلے اس آیت کریمہ یہ اس مقام پر مضمون چل رہا ہے، جو مضمون تقاضا کرتا ہے اللہ کی اسی صفت کے بیان کو انووک کیا جاتا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس کا لنک ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریق، پورے قرآن مجید میں، پوری حدیث میں اللہ کی صفات وارد کرنے کا یہ انداز ہے۔ اے اللہ تو حضور پر درود بھیج، لفظ درود، ہم درود کا معنی متعین کر
کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو خطاب ہوتے ہیں حضور کی شان میں، اور یہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں گوشہ درود میں حضور کی شان میں اور حضور کی عظمت میں، یہ سارا حصہ بھی درود کہلائے گا، صلات کہلائے گا، یا صلات کے علاوہ کچھ اور ٹائٹل دیا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، یہ سب کچھ صلات کہلائے گا۔ تو حکم ہوا اللہم صلی علی، اے اللہ، اے باری تعالیٰ تو حضور پر، حضور کی آل پر درود بھیج، صلات بھیج، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر صلات بھیجا۔ اینڈ پر فرمایا انکا حمید مجید، تو حمید ہے اور تو مجید ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ حمید اور مجید یہ محمود کے معنی میں بھی ہیں اور حامد کے معنی میں بھی ہیں، یعنی جس کی حمد کی جائے، حمید کا معنی یہ بھی ہے، اور جو سب سے بہتر اعلیٰ حمد کرنے والا ہو اس کا معنی یہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی اسماء میں سے حامد بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ هو الحامد والمحمود، وہ حمد کرتا بھی ہے اور اس کی حمد کی بھی جاتی ہے۔ درود پاک کے اینڈ میں جب یہ دو صفتیں بیان ہوئی، عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو درود بھیج حضور پر اور حضور کی آل پر، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا۔ پھر عرض کیا انکا حمید مجید، بے شک تو حمید بھی ہے اور مجید بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ حمید و مجید، یہ دونوں اسماء صفاتیہ، یہ ان کا مرجع اور یہ رجوع کریں گے معنوی اعتبار سے اللہم صلی علی کی طرف اور اللہم بارک علی سیدنا محمد کی طرف۔ اے اللہ تو صلات بھیج اور تو برکت بارک، یہ جو ہم نے کہا صلی علی، اس کی طرف یہ پلٹ کے جائیں گے، کیونکہ تو صلات بھیج، کیونکہ تو حمید و مجید ہے، چونکہ تجھ سے بہتر حمد کرنے والا کوئی نہیں اور تجھ سے بہتر مجد اور بزرگی بیان کرنے والا اور عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ سو جیسے تیری شان ہے حمد کی، اسی طرح کی حمد کر مصطفیٰ کی، اور جیسے تیری شان ہے مجد کی، بزرگی کی، اسی طرح کی بزرگی، مجد اور عظمت عطا کر مصطفیٰ کو۔ تو جیسے تیری شان ہے اسی طرح ان کو محمد بنا، یعنی ان کی حمد اور ثنا کو اونچا کر، اور جیسے تیری شان مجد ہے اپنی شان کے لائق ان کی مجد کو، بزرگی کو، عظمت کو اور اونچا کر۔ تو گویا حمید و مجید میں حضور کی حمد و ثنا آ گئی، اور حضور کی مجد، تبجیل، تعظیم اور تکریم میں جو کچھ کہا ورفعنا لک ذکرک کے تحت، وہ سارا مضمون حمید و مجید کے تحت آ گیا۔ اب جب اس کو جوڑا اللہم صلی علی کے ساتھ، تو مطلب یہ ہوا کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی طرح حمد کر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح بزرگی بیان کر، تو حضور کے درجے اسی طرح بلند کر، حضور کو اس طرح اور عظمتیں عطا کر، آقا علیہ السلام کو اسی طرح اور رفعتیں عطا کر، آپ کی قدر و منزلت کو اور بلند و بلند تر کر، جیسے تو حمید و مجید ہے، جیسے تیری شان ہے حمد بیان کرنا اور حمد کرنا، اور جیسے تیری شان ہے کسی کو مجد اور بزرگی عطا کرنا، تو اپنی شان حمد، اپنی شان حمیدی اور اپنی شان مجیدی کے لائق حضور کی حمد اور مجد میں اضافہ فرما، حضور کی ثنا میں، حضور کے کمال میں، حضور کی بزرگی میں، حضور کی عظمت میں اضافہ فرما۔ تو یہ جو درود پاک کی نص ہے جس کا حکم دیا گیا ہے ہمیں پڑھنے کا، اس نص سے، درود پاک سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد ورفعنا لک ذکرک کے تحت حمد بیان کرنا، حضور کی بزرگی بیان کرنا، حضور کی عظمت بیان کرنا۔ اب نثر اور نظم کا کوئی فرق نہیں، خواہ نثر میں کریں، نظم میں کریں، خطاب میں کریں، کتاب میں کریں، تحریر میں کریں، تقریر میں کریں، نعت کی شکل میں کریں اور واعظ کی شکل میں کریں، یہ ساری چیزیں حضور کی حمد اور مجد کے بیان سے متعلق ہیں، اور جو عمل حضور کی حمد اور مجد، حضور کی ثنا اور حضور کی بزرگی کے بیان سے متعلق ہوگا، وہ سارے فروع ہوں گے الصلاۃ کے، وہ درود کی قسمیں ہوں گی، وہ درود کی شاخیں ہوں گی، وہ درود کی فروع، شاخیں سمجھتی ہیں نا، درخت درود پاک ہے اور ساری شاخیں ہوں گی اسی درود کی، اسی صلاۃ کی۔ تو لہٰذا آپ جب مجلس میں جمع ہوتے ہیں جس میں درود پاک پڑھتے ہیں، ان کلمات کے ساتھ اور دیگر کلمات کے ساتھ جن میں حضور کی حمد اور حضور کی مجد اور حضور کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، وہ سارے کلمات درود ہی کے تحت شامل کیے جاتے ہیں۔